ہمارے بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں تاکہ امت کو پتہ چل جائے بڑے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن بعض بزرگ کہتے ہیں گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پتہ نہیں کس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے اور اسی پر ہماری پکڑ کر لے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ میرے مولا نے پکڑ کرنے پر آیا تو کیسے کیسوں کی پکڑ کر لی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی کو عبادت میں گزارا، ریاضت میں گزارا، تقوی اور پرہیزگاری میں گزارا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے برسوں بعد کسی ان کے مرید نے، ماننے والے نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بزرگ کیا حال ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں جب سے انتقال ہوا ہے آج تک کے دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہوں، ابھی تک کے مغفرت نہیں ہوئی ہے اور ابھی مغفرت کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا آپ تو دن کو روزے رکھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، آج تک آپ کی مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ہاں بس ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی ہے اس لیے اب تک مغفرت نہیں ہوئی۔ بزرگ سے پوچھا گیا، خواب دیکھنے والے نے پوچھا آپ جیسے انسان سے کیا گناہ ہو گیا تھا؟ دل کے کانوں سے میری قوم کے جوان سنو، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہوتا ہے کاش کہ کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو رات رات بھر عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، آخر آپ سے کون سا گناہ ہو گیا اور اس گناہ پر پکڑ ہو گئی؟ بزرگ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا۔ عام طور پر لوگوں کی سوچ یہ ہے جون جولائی اگست ستمبر یہ 4 مہینے بارش کی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر سردی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر گرمی کے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کو تقسیم کر رکھا ہے۔ تو لوگوں کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ 4 مہینوں میں بارش ہوگی، 4 مہینوں میں سردی ہوگی، 4 مہینوں میں گرمی ہوگی، اس طریقے سے پورے سال کو تقسیم کر دیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، اچانک بارش ہونے لگی، میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، بے ساختہ جملہ نکلا، اوف یہ بے وقت کی بارش، بس اسی ایک جملے پر پکڑ ہو گئی۔ جب مولا کی بارگاہ میں روح کو پہنچایا گیا تو میرے اللہ نے کہا ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تو نے بارش کو بے وقت کیسے کہہ دیا؟ جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ اگر بارش کو بے وقت کہہ دینے پر پوری پوری رات عبادت کرنے والوں کی پکڑ ہو سکتی ہے، پورے پورے دن کو زندگی بھر ایام ممنوعہ کے علاوہ جو لوگ روزہ رکھنے میں گزار دیتے ہیں ان لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہم نے کس طرح گناہ کیے ہیں؟ ہم نے تو گناہوں کی اڈوں کو آباد کیا، گناہ ہماری پہچان بن چکے ہیں، گناہ ہمارا شعار بن چکے ہیں، قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر برائی، گناہ بے لذت میں اتنے منہمک ہو گئے، اتنے ڈوب گئے، ایسا لگتا ہے جیسے اس قوم کا کبھی نیکیوں سے تعلق تھا بھی یعنی نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، متقی وہ نہیں جو کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہو، متقی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہو، جو گناہوں سے بچتا ہو، اس لیے کہ جو عبادت کرے گا ممکن ہے وہ گناہ بھی کرے، لیکن جو بندہ گناہوں سے بچتا ہی رہے اس کی زندگی میں تو عبادت ہی عبادت ہوگی، رب کی فرما برداری ہی فرما برداری ہوگی۔ اس لیے اللہ کے وہ بندے بہت بلندی پر فائز ہے، تقوی کے بلند مقام پر فائز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وقت میں گنجائش رہی تو تینوں پر ہلکی ہلکی کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، حدیث مبارکہ سے روشنی لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم لوگوں کو بڑے گناہ کی معرفت مل گئی، ان کی نحوست پتہ چل گئی تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جو بڑے گناہ سے بچ گیا اللہ اس کے
چھوٹے گناہوں کو تو معاف کر ہی دیتا ہے، وہ کریم ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض کہتے ہیں گناہ چھوٹا کب ہوتا ہے اور گناہ بڑا کب ہوتا ہے؟ جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے، اور جس گناہ کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ گناہ اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جب میرا بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور میری نافرمانی سے بچتا ہے تو ہم اسے اتنی برکت عطا کرتے ہیں، وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب میرا بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے ہم اس پر ایسی لعنت کرتے ہیں کہ وہ لعنت اس پر 7 پشتوں تک برستی رہتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے راحت کا سامان کرنے والوں، میں کما کر جاؤں گا تو میری اولاد کے کام آئے گا۔ گناہ کرتے وقت یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اگر لعنت پڑے گی تو 7 پشتے بھگتے گی۔ کم سے کم دوسروں کی اولاد سے پیار نہیں کرتے، اپنی اولاد سے تو پیار کرو۔ 1 2 نہیں 7 پشت۔ فرمان کس کا؟ اللہ کا۔ زبان کس کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کا کوئی انسان لعنت کر دے آپ کو برا لگتا ہے، جس پر اللہ کی لعنت برستی ہو، جس پر رب لعنت فرمائے، اور پھر لعنت صرف آپ تک محدود نہیں بلکہ 7 پشتوں تک۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرم فرمائے، اللہ اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہر گناہ سے بچو، ہر برائی سے بچو، اپنے دامن کو بچاؤ۔ اور یوں بھی گناہ کرنے سے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ مل سکتی۔ اما عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ مومنوں کے دل سے اس کی عزت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس دن سے ڈرو کہ مومن تم سے نفرت کرے، ایمان والے تم سے نفرت کرے، اس لیے کہ ایمان والے یوں ہی نفرت نہیں کرتے۔ تم اپنی تنہائیوں میں گناہ کرتے ہو یہ سوچ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ادھر تنہائی میں گناہ کریں گے، دوست تو دیکھے گا نہیں، استاد تو دیکھے گا نہیں، پیر تو دیکھے گا نہیں، محلے والے دیکھیں گے نہیں، سب نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جس کے قبضے میں لوگوں کا دل ہے کیا وہ خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ جھوٹی عزت اور سستی شہرت کے پیچھے دوڑنے والوں، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو۔ انسان غار کے اندر گناہ کرتا ہے، اللہ اس کی نحوست کی وجہ سے مومنوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ آج ہر انسان عزت دار بننا چاہتا ہے۔ سفید کپڑے پہن کر کے اگر کسی کو عزت ملنی ہی تھی تو سفید کپڑوں کا شوروم سب سے زیادہ دنیا میں معزز ہوتا۔ قیمتی کپڑے پہن کر اگر کسی کو عزت ملتی تو قیمتی کپڑوں کی دکانیں دنیا میں معزز ہوتی۔ اگر دولت کی ریل پیل کسی کو معزز بناتی تو فرعون اور حامان کو اتنی ذلت نصیب نہ ہوتی۔ انسان کو دنیا کا ساز و سامان معزز نہیں کرتا بلکہ اس کی نیکی، اس کے اعمال، اللہ سے ڈرنا، جرائم سے بچنا اسے اللہ کے نزدیک معزز کرتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے بلال ہے غلام، رنگ ہے کالا، دانت بڑے بڑے ہیں، لیکن عزت کا عالم یہ ہے صحابہ انہیں یا سیدنا بلال کہہ کر کے پکارتے ہیں، کعبہ ان کے پیروں کے نیچے آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کبھی اذان دینے سے روک دیا جاتا ہے تو اس دن صبح ہی نمودار نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہا جاتا ہے جب تک بلال اذان نہ پڑھیں گے صبح نمودار نہ ہوگی، اس لیے کہ زمین والے تو بلال کی اذان کو سنتے ہیں لیکن عرش والے بھی ان کی آواز کے مشتاق رہتے ہیں۔ یہ منزل ان کو ملتی ہے
ہے جن کے دل خشیت ربانی کا گنجینہ بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھو اس اجتماع کا پیغام یہ ہے، بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ اور بڑے گناہوں کی بڑی تفصیل ہے، کسی نے کہا بڑے گناہ 4 ہے، کسی نے کہا 3 ہے، کسی نے کہا 7 ہے، کسی نے کہا 14 ہے، کسی نے کہا 17 ہے، کسی نے کہا 25 ہے، کسی نے کہا 70 ہے، کسی نے کہا 700 ہے، لیکن ایک قول سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے، جس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے بس وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو گناہ بڑے گناہوں میں بخاری شریف کی روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں آقا بڑے گناہوں کو گناتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، ہر گناہ کی معافی ہے لیکن جس گناہ کی معافی نہیں اسے شرک کہتے ہیں، اس لیے شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ شرک سے بچو۔ آج امت شرک کی طرف بھی کچھ قدم بڑھا رہی ہے، جیسے سیریلوں سے اتنا پیار کہ اس میں ہندوستانی تہذیب کے مطابق جو بھجن وغیرہ ہوتے ہیں وہ مسلمان شوق سے سنتے ہیں، الا ماشاءاللہ امت کی اکثریت کی بات نہیں کرتا۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس نے بھجن کو خوش اور راضی رہ کر کے سنا وہ مشرک ہو گئے۔ اسی طرح گانوں میں جو شرکیہ کلمات ہے اس سے بھی بچو۔ اسی طرح آج کل کے حالات یہ ہیں، غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کیا جاتا ہے، اور یہ کہ ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں۔ اللہ کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، دین پیور ہے۔ اور یہ لوگ آج کہتے ہیں قومی اتحاد، قومی یکجہتی، میں کہتا ہوں قومی یکجہتی تو پہلے سے تھی۔ ابو بکر اور ابو جہل دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، عمر ابن خطاب اور ابو لہب دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، پھر آخر کس نے دونوں گروپ میں حد فاصل قائم کیا اور دونوں کو الگ الگ کیا؟ اسی کو اللہ کا دین کہتے ہیں۔ جب تک دین نہ آیا تھا صدیق اور ابو جہل ساتھ ساتھ رہتے تھے، جب اللہ کا دین آیا ابو جہل جہنمی الگ ہو گیا، ابو بکر جنتی الگ ہو گئے۔ یہ دین جنتی اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ جوڑنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس وقت امت پر مصیبت ہے، جان پہ بن آئی ہے، اس لیے اتحاد اتحاد کا نعرہ لگاؤ۔ اتحاد صرف ایمان والے کا ایمان والے سے ہوگا۔ ایک مومن کا اتحاد غیر مومن سے ہو نہیں سکتا۔ ایک عاشق رسول کا اتحاد ایک گستاخ رسول سے ہو نہیں سکتا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے اور یہ ایمان کی کسوٹی ہے، اور جہاں تک جان جانے کی بات ہے تو مومن اپنی جان سے کروڑوں درجہ اپنے ایمان سے محبت کرتا ہے۔ دشمن جان سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا۔ دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں دشمن جان سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے نہ مشرکوں سے اتحاد نہ منافقوں سے اتحاد۔ یہی سنی دعوت اسلامی کا منشور ہے، یہی سنی دعوت اسلامی کا مشن ہے۔ الحمدللہ نہ ہم مشرکین سے اتحاد کرتے نہ منافقین سے، کیونکہ ہمارا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔
انسان کو چاہیے کہ عقل مندوں کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا موقف اس سے خود پوچھا جائے، نہ کہ اپنی مرضی سے قائم کیا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو عرض کر رہا تھا، آقا کریم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا وہ شرک ہے۔ تو مشرکوں کے تہوار میں شریک ہونا، ایسے کہ وہاں ان کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہو، اس سے خوش رہنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس سے راضی رہنا، ان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کرنا، شرک ہے، اس سے بچا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی تو جہانگیر سے کہا تھا، یہی تو اکبر سے کہا تھا، ہمارا دین سب سے جدا اور منفرد ہے۔ ایک طرف تو شرک سے امت کو بچنے کی تعلیم دی گئی، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو تعویذ پہننا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو مزار پہ جانا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو میلاد النبی کا جلوس بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو فاتحہ پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو رسول اللہ کی نعت پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے۔ مجھے حیرت ہے، توحید کا نام لے کر کے گلی گلی پھرنے والوں، تمہیں کبھی توحید کا مزہ بھی ملا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن بھی تمہیں پتہ ہے، شرک کہتے کسے ہیں؟ میں محققین کی آراء میں نہ جاتے ہوئے اور تحقیق کی تک بندیوں میں آپ کو نہ الجھاتے ہوئے بس عرف کے اعتبار سے دو جملوں میں شرک کی تعریف بتاؤں، علماء موجود ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو دوسرے کے لیے جاننا، ماننا اور اس کا قائل ہونا، یہ شرک ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے خاص، اللہ کے لیے جو چیز خاص وہ بندے کے لیے ماننا، غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے۔ یہ ایک دم آسان سی تعریف۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے سرفرا کہ مزار پہ جانا شرک ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی بھی مزار مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندے کے لیے ماننا شرک۔ تو بندے کو آپ نے موت کا مزہ چکھنے کے بعد قبر میں داخل کیا، قبر میں لٹایا آرام کے لیے، اور پھر آپ اس کے مزار پر یہ سوچ کر گئے کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا، موت کا مزہ چکھ کر کے گیا، تو قبر پر آپ گئے۔ اگر اس کو شرک کہتے ہیں تو پھر گویا کہ در پردہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی مزار ہے اور وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اب آپ نے کسی اور کی مزار بنا لی، یہ شرک ہو گیا۔ نادان، میرا اللہ مزار سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی، وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اس کی زندگی دینے کی شان یہ ہے وہ چاہے تو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو مزارات پہ جانا شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں، بت خانوں میں جانا شرک ہوگا، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے اور ہم مزاروں کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم مزاروں کی عبادت کرتے تو ہمارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہوتی، ہم مٹی کی قبریں یوں ہی بناتے رہتے اور معاذ اللہ پوجتے رہتے، لیکن اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ خدا کی قسم، پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ ہم کسی کو پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اپنی جان سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، لیکن جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عبدہ و رسولہ۔ ہم ان کو جب بندہ مانتے ہیں، جب ان کو خدا نہیں کہتے تو کسی ولی کو خدا کیسے مانے، کسی برگزیدہ کو خدا کیسے مانے؟ ارے جسے جان سے زیادہ پیار کیا جب اسے خدا نہ کہا، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں، اہل سنت کا امام، ہمارا امام امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ مصطفیٰ کی ثنا ختم یہاں ہوتی ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو جب انہیں محبوب، اور ایک بات بتاؤں، ہمیں تو حضور کو
شریک ماننے میں لطف ہی نہیں آتا. کیوں؟ ہم اپنے نبی کا یا اپنا نقصان کریں شریک مان کر. اپنا نقصان تو یہ کہ مشرک ہو گئے، اور نبی کا نقصان یہ کہ میرا تیرا ہو گیا، دونوں کو جدا کر دیا. جو شریک ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے، جو پارٹنر ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے. ہم نبی کو پارٹنر اور شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں. شریک ماننے میں کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ اپنا نہ نبی کا. نبی کے لیے یہ کہ خدا سے جدا کر دیا، اور اللہ کا فرمان حبیب. یہ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے رسولوں سے جدا کر دے. یہ تو مومنوں کا طریقہ بھی نہیں. تو ہم حبیب مانتے، شریک نہیں. کیونکہ شریک میں چار چار آنے کا، ایک ایک آنے کا حساب ہوتا ہے. یہ تیرا، یہ میرا، اور اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر اس پر قتل بھی ہوتے ہیں، پھر اس پر لڑائیاں بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں. شریک مانے نقصان. چاند میں نے بنایا، تو نے توڑا کیوں؟ سورج میں نے ڈبایا، تو نے نکالا کیوں؟ نادان، تجھے توحید نہیں پتا. توحید تو غریب نواز والوں کو معلوم ہے، توحید تو غوث الاعظم والوں کو معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ جن کے مذہب 1857 کے بعد انگریزوں کی میز پر بنے، وہ کیا توحید جانے؟ توحید تو وہ جانتے ہیں جن کا مسلک 1450 سال پرانا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. شریک ماننے میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے شریک مانتے نہیں. ہم تو حبیب مانتے ہیں. حبیب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. جو چار آنے کے لیے حساب میں پارٹنر سے لڑ کے آیا ہے، جب گھر آ کے محبوب کو دیکھتا ہے تو خزانوں کی کنجیاں محبوب کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے وہاں پارٹنر سے چار آنے پہ لڑ کے آیا ہوں، لیکن او میری جان، یہ سب تو تیرا ہے. تو چاہے رکھ دے یا لٹا دے، بلا تشبیہ بلا تمثیل. ہم شریک نہیں مانتے کہ لڑائی کا شائبہ رہے میرا